بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہاول نگر میں پاکستان کے دو طاقتور ادارے آپس میں اپنی اپنی حدود سے تجاوز کر کے ٹکرائے۔ اس کے اوپر ISSPR کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور IG پنجاب انہوں نے جو BBC کو انٹرویو دیا اس کا بھی اہم پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن ذرا غور کرتے ہیں، کیا پاکستان میں یہ پہلی بار ہوا ہے حدود سے تجاوز؟ ساری پریشانی کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہر کسی کا بغیر تحقیق کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی آئینی اور قانونی حدود سے تجاوز کر دینا ہے۔ اگر آپ پولیس کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو پیچھے آپ تھوڑا سا چلے جائیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو جلسہ تھا اس میں 14 آدمیوں کو شہید کر دیا گیا، اس میں پولیس کے اہم ترین افراد موجود تھے اور وہ کیس ہوا ہو گیا۔ پولیس والوں نے کیوں اس بات کی، خواہ وہ غیر نامعلوم لوگ ان کے ساتھ شامل ہو کے اور کچھ پولیس والے شامل ہو کے، وہ سارا ملی بھگت سے پاکستان کے عوام کا 14 لوگوں کو بے رحمانہ طریقے کے ساتھ گولیاں مار کر ریاستی اداروں کی طرف سے شہید کر دیا گیا۔ یہ حدود سے تجاوز ہے۔ اور اسی طرح سے اس سے پیچھے آپ دیکھیں، جب بھی پاکستان کے عوام سڑکوں پہ نکلے ہیں، اپنا دنیا میں جو رائج ہے عوام کے لیے کہ وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر سکتے ہیں احتجاج کر کے، تو اس وقت پولیس اپنی حدود سے کیوں تجاوز کرتی ہے؟ جو ان کی آئینی اور قانونی حد ہے وہ اس وقت بھی اس سے تجاوز نہ کرے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی ایک بڑی اکثریت پولیس والوں کے بارے میں ستا ہوا محسوس کرتی ہیں خود کو، کہ یہ رشوت ستانی کا بازار ہو یا دوسرے معاملات ہوں، یہ بے جا لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں اپنے محکمے کی حدود کو سے تجاوز کر کے۔ اسی طرح آپ دیگر معاملات دیکھ لیں کہ پاکستان میں طاقت کا جو بھی مرکز ادارہ ہے اور جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہے وہ اتنا ہی زیادہ بے رحمانہ طریقے کے ساتھ حدود کو تجاوز کر دیتا ہے، آئین قانون کو پامال کرتا ہے۔ ہائے اس کے لیے پورے 20-22 کروڑ پاکستان کے عوام پستے ہیں تو پس جائیں، لیکن اس بات کی کوئی بندہ پرواہ نہیں کرتا۔ اصل ضرورت، ہم ابھی ٹاپک پہ آتے ہیں، ISSPR کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ISSPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حال ہی میں بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعے کا فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے مل کر حل کر لیا گیا ہے۔ اس کے باوجود محسوس مقاصد کے حامی بعض دھڑوں نے ریاستی اداروں اور سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ منصفانہ انکوائری کو یقینی بنانے اور قوانین کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا تعین کرنے کے لیے سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکوائری کی جائے گی، یہ ISSPR کی جانب سے بیان دیا گیا ہے۔ دوسری طرف IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے BBC کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ بہاول نگر میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے پیچھے، اہم بات اب سنیے، جس کے پیچھے واقعات کا ایک تسلسل ہے۔ یعنی IG پنجاب خود اس بات کو ایکنالج کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی ایک واقعہ اچانک سے نہیں رونما ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے ابھی بھی واقعات کا تسلسل ہے۔ تسلسل دو معنوں میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو حالیہ واقعہ آیا ہے اس میں پیچھے بھی ظاہر ہے پولیس والوں نے پیچھے کوئی معاملات ایسے کیے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ پولیس والوں نے کس طرح اس کے گھر میں گھس کے خواتین کو بھی زد و کوب کیا، اور ایک رپورٹ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اس میں ایک خاتون حاملہ تھی جو مس کیریج ہوا، لیکن ابھی چلے وہ رپورٹ تو فائنلی ابھی آئے گی، پھر پتہ چلے گا اصل حقائق کا۔ لیکن اس سارے، اور دوسرا اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جب سے پاکستان بنا ہے، انگریز دور میں پولیس کو ایک ظالمانہ نظام سمجھا جاتا تھا عوام کو دبا کے رکھنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے عمران خان کے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو عمران خان کے PTI کے حامیوں کے گھروں میں پولیس والے دندناتے ہوئے گھس جاتے اور ان کو کوئی بھی پکڑا، جیل میں ڈالا، کوئی بھی کیس بنایا، بس ان کو رگڑنے کا ہی پروگرام تھا۔ اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات اوپر سے دیے گئے اور پولیس والے اس کو ایکسیپٹ کرتے رہے، اور یہ ایکسیپٹ کرنا ہی ایسی وجہ بن گیا کہ جو آگے چل کر پولیس والوں کو ان کا امیج، ان کے ادارے کا امیج ڈیمالش کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ ابھی پولیس محکمے کے اندر کے جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر کیمرے کے اندر
ہر تھانے کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہی چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیج اس پورے واقعے کی کم از کم عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتی؟ یعنی پولیس کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ عدم اعتماد خود پولیس کے اپنے ارکان ہی کر رہے ہیں کہ ہم نیچے بیٹھ کے لوگ پولیس کے اوپر ابھی احتجاج کر رہے ہیں، پولیس محکمے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن پولیس کی ہائی کمانڈ نے اوپر بیٹھ کر مسئلے کو سالو بھی کر لیا ہے۔ تو اس سارے معاملے سے ہمیں ایک جو سب سے اہم لیسن ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے، اس میں ہر ادارے کو چاہیے، طاقت اس کے پاس کم ہے یا زیادہ، لیکن اپنی طاقت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی قانون کو، کسی بھی آئین کی شک کو یا پاکستان کے عوام کے جو تحفظات ہیں ان کو پامال کرنا کسی کو بھی اس کا اختیار اور حق نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ ایک ہی چیز اس دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان میں چلیں ٹکراؤ ہوا، اس کا جو غلط طاقتیں ہیں ان کو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن جو صحیح طاقتیں ہیں پاکستان کی انہیں بھی اپنی حدود سے تجاوز بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب حدود سے تجاوز ہوگا، آپ لوگ غلطی کریں گے، آپ ایک سسٹم کو ڈیمالش کریں گے، خراب کریں گے، تو پھر خرابیوں کا ایک چین چل پڑے گی جسے نہیں چلنا چاہیے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ حدود سے ہم میں سے کوئی بھی تجاوز نہ کرے تاکہ ہمارا ملک سلامت رہے۔ شکریہ۔